آخری دور کا خطبہ کہ جس میں اسی آزمائش کے متعلق مولا بیان فرما رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ وہی قبائلی تعصب پھر سے ابھر چکا ہے, وہی تکبر پھر سے پیدا ہو گیا ہے, قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کیفیت میں امام نے یہ خطبہ دیا کہ امام ناقے کے اوپر سوار ہو کے ان نوجوانوں کے درمیان پہنچے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اور صرف قبیلوں کی جنگوں کی وجہ سے وہ پرانی جہالت ان میں ابھر آئی تھی اور تلواریں کھینچے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے. اس وقت امام نے خطبہ دیا, خطبہ قاصیہ. نہج البلاغہ کا 190 192 الگ الگ نمبر دیے گئے ہیں الگ الگ کتابوں کے اندر. یہ خطبہ ہے جسے خطبہ قاصیہ کہتے ہیں. اس میں مولا تعارف کرا رہے ہیں. ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح. ان لوگوں کو متوجہ کرنا ہے جو ظاہر پر جان دیتے ہیں. دیکھیے ظاہر پرستی, ظاہر, باطن کو بھول جانا, یہی سب سے بڑا مرض ہے. لہذا جو ظاہر پرستی پر جان دیتے ہیں ان کو متوجہ کر کے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو سنو, غور کرو, دیکھو کن چیزوں کی وجہ سے تکبر اور تعصب, تم نے تکبر کی ردا کو اوڑھ لیا. یہ تکبر کی ردا, یہ ردائے کبریائی ہے, اللہ کو زیب دیتا ہے. المتکبر اللہ کے اسماء الحسنہ میں ہے. بندہ عبد المتکبر تو ہو سکتا ہے, متکبر نہیں ہو سکتا. یہ تعصب, یہ تکبر جس نے تم کو تباہ و برباد کر ڈالا. آج تم کہاں ہو؟ اور اس کے بعد مولا نے گفتگو آغاز کیا. بات کہاں سے شروع کی میں صرف اشارے کے طور پہ باتیں عرض کروں گا. خطبہ آپ کو خود پڑھنا ہے. یہ ہوم ورک ہے میرے نوجوانوں اور بچوں کا کہ آپ گھر جا کے خطبہ خود پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیسے کیسے پیغامات دیے ہیں. میں صرف 3-4 اشارے کر کے وقت بھی ختم ہو جائے گا, لہٰذا مجبوراً گفتگو کو روکنا پڑے گا. پہلی بات جو مولا نے کہی وہ یہی کہ تکبر اور تعصب, تکبر اور تعصب یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں, معاشروں کے اوپر تباہی لے آتی ہیں, سماج ابتذال کی طرف, انحطاط کی طرف چلا جاتا ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے. لہذا ان دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اور پھر مولا کہہ رہے ہیں کس چیز پہ تکبر کرتا ہے انسان جن چیزوں پر تکبر کرتا ہے. دیکھیے کبھی حسن پہ تکبر کرتا ہے, کبھی مال پہ تکبر کرتا ہے, کبھی اولاد پہ تکبر کرتا ہے, کبھی طاقت پہ تکبر کرتا ہے, کبھی قبیلے پہ تکبر کرتا ہے. یہ پوری تقریر میں کر چکا ہوں, لہذا اس کو دہراؤں گا نہیں کہ تکبر کیا ہے اور تکبر کا علاج کیا ہے. کبھی تکبر پیدا ہوتا ہے, کبھی خود پرستی جس کو عجب کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے. اس پہ اس وقت بات نہیں کرنی, مگر صرف اتنا کہ اگر انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے تو خود بخود یہ تکبر ختم ہو جائے گا. یہ چہرہ حسن, اپنے حسن کے اوپر تکبر کرنے والا اگر یہ سوچ لے کہ اس حسن کی حقیقت کیا ہے, 4 دن بخار شدید آ جائے تو سارا حسن ڈھلنے لگتا ہے. ایک پھوڑا نکل آئے سارا حسن ختم ہو جاتا ہے. ایک منہ سے بدبو پیدا ہو جائے بھائی بہن بھی پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ایک ایسا مرض ہو جائے جو دوسرے کو لگنے والا ہو تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوا جب وبا پھیلی. کیا ہے, کس چیز کے اوپر انسان تکبر کر رہا ہے. ہر تکبر کا علاج علماء نے بتایا, اہل بیت کے تعلیمات کی روشنی میں وہ موجود ہے, مگر اس کا اس وقت موقع نہیں. مولا جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو اور ذرا سوچو. یہ تکبر کرنے والا سب سے پہلے شیطان تھا, شیطان جس نے تکبر کیا اور راند بارگاہ ہو گیا. اور پھر مولا نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ چاہتا تو کیا آدم کو نور اور خوشبو سے خلق نہ کر سکتا تھا؟ وہ قادر و قدیر اللہ اگر چاہتا تو آدم کو نور اور خوشبو سے خلق کرتا, ایسے نور سے خلق کرتا کہ جس سے آنکھیں چندھی آ جاتی, اور ایسی خوشبو سے خلق کرتا کہ جس سے سانسیں پھنسنے لگتی. مگر اگر اللہ نے آدم کو نور اور خوشبو سے خلق کیا ہوتا تو آزمائش کیسے ہوتی, پتا کیسے چلتا فرشتہ کون ہے شیطان کون ہے, پتا کیسے چلتا فرشتہ کون ہے شیطان کون ہے. لہذا اللہ نے جناب آدم کو مٹی سے خلق کیا, اور جس نے ظاہر پر نظر رکھی جو حقیقت تک نہیں پہنچ سکا اپنے تکبر کی وجہ سے, وہ اپنے رب کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا.
اور اس کے بعد اب امام فرما رہے ہیں، خطاب کس سے؟ میں نے عرض کر دیا، اب امام کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہے، تمہاری آنکھوں میں نیزے گھساتا ہے، تمہاری ناک میں پھونک مار دیتا ہے، تمہارے کانوں کے اندر ایسی آوازیں پیدا کرتا ہے کہ وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں دل کے اندر، اور تمہاری ناک میں نکیل ڈال کے تم کو جہنم کے شعلوں کی طرف کھینچتا ہے، تو تمہارے جوڑ جوڑ پر، تمہاری انگلیوں کے پورووں پر حملے کرتا ہے، تمہارے جوڑ جوڑ پہ حملے کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا، اس لیے کہ وہ اپنی پوری فوج، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہے، تم پر حملہ آور ہے۔ پھر آگے بڑھے، آزمائش چونکہ بتانی ہے، پھر آگے بڑھے، گفتگو آگے بڑھی، اور پھر میں تو اشارے کر رہا ہوں صرف کہ اس کا یہ ایک ذہن میں آپ کے خاکہ سا آ جائے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اور دیکھو، ذرا سوچو کہ تم کس تکبر میں مبتلا ہو گئے، نسب، اپنے نسب کا تکبر، جو اس دور میں ایک خاص بات تھی اور ہر دور کے اندر رہی۔ میں نے یہ بات شاید آپ کو سنائی ہے کہ ایک آقا نے غلام خریدا، اس زمانے میں ایک پڑھا لکھا غلام مل جانا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی، غلام پڑھا لکھا تھا، لہذا اس کے علم کی وجہ سے آقا اس سے دبتا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ آقا سے کہا کہ آپ کس چیز پر اتنا تکبر کرتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ کتنا منہ لگا غلام ہوگا کہ اس کو یہ کہنے کی جرت ہو گئی، حوصلہ مل گیا۔ اس نے کہا آپ کس چیز پہ اتنا تکبر کرتے ہیں؟ اگر آپ اس گھوڑے پہ تکبر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سواری کی تعریف ہے، آپ کی تعریف تو نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے لباس پہ تکبر کر رہے ہیں تو یہ اس کپڑے کی تعریف ہے، آپ کی تعریف نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آباء و اجداد پر تکبر کر رہے ہیں تو یہ ان کی تعریف ہے، آپ کی تعریف نہیں ہے، تو کس چیز پہ تکبر؟ اسی بات کو نہج البلاغہ میں شارٹ سیئنگز میں یہ جملہ میں نے بار بار آپ کو سنایا، پھر دہرائے دیتا ہوں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، کیا خوبصورت پیغام ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے آقا پر، جنہوں نے ایک ایک جملے میں ایسی حقیقت بیان کر دی۔ امام فرماتے ہیں کہ سنو، جسے عمل پست کر دے اسے نسب بلند نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد و آلہ۔